کیا، ان کی دعوت کو قبول کیا، ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، سپرد کیا، وہ سب اپنے اپنے دور کے مسلمان ہوتے تھے اور سب کامیاب ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص احسان فرمایا ہے کہ اس امت کے لیے سارے نمونے پہلے سے تیار کر دیے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا میں ماحول بنایا جا رہا تھا اس امت کو برپا کرنے کے لیے اور اس کی تربیت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت تکمیلی شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کرنی تھی، اس کے نمونے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے انسانوں کو دکھا دیے تھے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انسانوں کو اجنبی نہ لگے، کوئی نئی اور غیر معروف بات نہ لگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، یعنی ایسا نہیں ہوا انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ مجھے نبی بنا دیا گیا اور مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نبی نہیں بنایا گیا، میں نے ایسی باتیں کہنی شروع کر دی جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی، تو انسانوں کو وہ باتیں اجنبی لگیں اور بالکل نئی اور انوکھی لگیں۔ یہ ساری باتیں مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سنا چکے ہیں۔ لوگوں کے کان کسی حد تک ان باتوں سے مانوس تھے، دماغوں میں کسی حد تک وہ باتیں محفوظ تھیں، اگرچہ بہت بدل گئی تھیں، بگڑ گئی تھیں، ان میں تحریفیں ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ سارا فیض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی حاصل ہوا تھا۔ ان باتوں کا اگر گہرا اور تفصیلی علم نہ ہو تو لوگوں کو سن کر عجیب سا لگتا ہوگا، حضرت ابراہیم کو حضور کے ذریعے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی کچھ جھلکیاں پہلے سے انسانوں کو دکھا کر کے انسانوں کے لیے ان کو مانوس بنا دیا جائے، بغیر کسی تشبیہ کے۔ ایک روزمرہ کی مثال سے اس بات کو سمجھیں، جیسے آپ کسی بڑے شو روم میں جاتے ہیں، مثلا کپڑوں کا شو روم ہے، تو آپ اندر بعد میں داخل ہوتے ہیں، پہلے کچھ نمونے باہر آپ کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ انسانی ڈھانچے ہوتے ہیں اور ان پر وہ لباس ہوتا ہے جو آپ کے لیے پرکشش ہو سکتا ہے، جو آپ کو پسند آ سکتا ہے۔ اصل میں تو ملے گا اندر جا کر، لیکن آپ کے ذہن کے لیے اس کو مانوس بنایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں اور پسند کر سکیں۔ بالکل اسی طرح اصل نبوت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن انسانی قلوب کے لیے اس کو مانوس بنانے کا یہ خدائی منصوبہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ صفات عطا کی گئی تھی جو اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، اور آپ کا فیضان تھا جو ممتد ہوا تھا، جو پہنچا تھا وہاں تک۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسے نمونے جمع کر دیے کہ بجائے اس کے کہ امت کو مستقبل کی اطلاع دی جائے کہ دیکھو یہ غلطی مت کرنا ورنہ اس کا یہ نتیجہ ہوگا، ان کو ماضی کی اطلاع دی گئی ہے کہ دیکھو یہ غلطی نہ کرنا ورنہ اس کا وہ نتیجہ ہوگا جو تمہارے سامنے ہے۔ تو مستقبل کی بات کو سمجھنے کے مقابلے میں ماضی کی بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ آنے والے وقت کی کسی اطلاع کو سمجھنے کے مقابلے میں گزرے ہوئے کسی واقعے کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ دو بڑی مسلمان قومیں گزری ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ، جن میں بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ مبعوث ہوئے۔ اور ان سے وہ ساری غلطیاں ہوئی ہیں جو کسی بھی انسانی معاشرے سے ہو سکتی ہیں، جو کسی بھی انسانی جماعت سے ہو سکتی ہے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کی امت سے بھی ہو سکتی تھی، آپ کی برپا کی ہوئی جماعت سے بھی ہو سکتی تھی۔ تو ان غلطیوں پر ان مسلمان قوموں کو جو سزائیں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ دیکھو تم یہ غلطی مت کرنا ورنہ یہ سزا ملے گی۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے، بیٹے محنت سے پڑھا کرو، بے توجہی اچھی نہیں ہے، پڑھائی کے وقت میں کھیلنا اچھا نہیں ہے، دیکھو فلاں بچہ اسی طرح کھیلا کرتا تھا فیل ہو گیا نا۔ تو بچے کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، دیکھو فلاں بچہ تھا اس نے یہ غلطی کی اور پھر اس کی کیسے پٹائی ہوئی، کیسی سزا ملی، دیکھو فلاں انسان نے یہ غلطیاں کی تھیں آج وہ کیسے بھگت رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھانا آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ انسان کا ایک مزاج ہے، وہ کسی بھی نعمت کی بہت زیادہ دنوں تک قدر نہیں کر پاتا۔ دولت مندوں کے بچے بھکاری کیوں بنتے ہیں اور بھکاریوں کے بچے دولت مند کیوں بنتے ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات کو اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ کا یہ نظام نہ چلے تو دولت ایک جگہ جمع ہو کر رہ جائے، دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے، چکا جام ہو جائے دنیا کا۔ دولت مندوں کے بچے بھکاری کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بڑوں نے سر کا پسینہ پیر تک پہنچا کر دن بھر محنت کر کے دھوپ اور گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر آرام کو قربان کر کے جو کاروبار کھڑا کیا ہوتا ہے، جو دولت جمع کی ہوتی ہے، بچوں کو وہ سب کچھ مفت میں ملتا ہے، وہ اس کی ناقدری کرتے ہیں اور محنت کے عادی نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ناقدری کی وجہ سے وہ ساری دولت ضائع ہو جاتی ہے اور کچھ کرنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ بھکاری ہو جاتا ہے۔
اور جو بچے محرومیوں میں پلے بڑے ہوتے ہیں ان میں سے جن کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محنت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور وہ محنت کر کے زمین سے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ واقعات دنیا میں مسلسل ہوتے رہتے ہیں نا۔ کتنے بڑے بڑے دولت مندوں کے بچوں کو اس عاجز نے اپنی آنکھ سے لوگوں کی گاڑیاں دھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کروڑ پتیوں کے بچوں کو بمبئی میں نے اپنی آنکھ سے گاڑیاں دھوتے ہوئے، اور نہایت غریب افراد کے بچوں کو اس عاجز نے اپنی آنکھوں سے کروڑوں میں کھیلتے دیکھا ہے۔ یہی سب کچھ ہوتا ہے روحانی دنیا میں بھی۔ مادی دنیا میں جس طرح یہ تبدیلیاں آتی ہیں بالکل اسی طرح روحانی دنیا میں بھی تبدیلی آتی ہیں۔ جن کو ہدایت ملتی ہے، جن کو دین ملتا ہے، جب ان سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ اس کو باپ دادا کی وراثت سمجھ لیتے ہیں، وہ اس کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں اور ان سے ناقدری ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں سے دین نکل جاتا ہے۔ اور جو گرے پڑے ہوتے ہیں، جن کو لوگوں نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا ہوتا ہے، وہ جب دین کی طرف لپکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو امامت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ حبشہ سے آئے ہوئے کالے ان پڑھ، شکل صورت کے بھی بہت اچھے نہیں، میں نے جان بوجھ کر کے بد شکل کا لفظ نہیں استعمال کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس لیے کہ بڑوں کا جب تذکرہ ہو تو احترام ضروری ہے۔ بے ادبی سے ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بات کرنے والے کا نقصان ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، بکے ہوئے تھے، قد عام انسانوں سے زیادہ لمبا تھا، اور جب عام انسانوں سے زیادہ لمبا قد ہو تو اس کو خوبصورتی کی نشانی نہیں سمجھا جاتا۔ رنگ بھی بہت کالا تھا، غلام تھے اس لیے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ اور ابو جہل، ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے دہتا ہوا آگ کا شعلہ، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ کوئی شعلے کی مانند دہتا، چمکتا، دمکتا ہوا چہرہ۔ عرب کے سب سے بڑے معزز اور مشہور خاندان کا اہم ترین فرد، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، سردار، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، لیکن انہوں نے اپنے دادا پردادا کے دین کی ناقدری کی، اللہ نے گرا دیا۔ اور حضرت بلال حبشی کو کہاں پہنچایا اللہ نے؟ جب مکہ فتح ہوا پتھروں کے صنم توڑ دیے گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے، اذان دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔
وہ جن کو کسی زمانے میں اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ کعبے کے اندر داخل ہو سکیں، ان کو کعبے کی چھت پر چڑھایا جا رہا ہے، اور حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر فتح مکہ کے موقع پر اذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ تو جس طرح مادی دنیا میں ہر صدی میں مسلسل یہ واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دولت مندوں کے بچے فقیر بنتے ہیں، فقیروں کے بچے دولت مند بنتے ہیں۔ اسی طرح ہمیشہ دنیا میں یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دین کی ناقدری کرنے والے اٹھا کر دور پھینکے جاتے ہیں، قدر کرنے والے امامت کے مقام پر پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ ایک دور ہے جو چلتا رہتا ہے، جس کی قرآنی تعبیر ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ہم لوگوں کے لیے وقت کو بدلتے رہتے ہیں، مادی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے۔ یہودیوں کو بڑا زام تھا اس بات کا، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ چکے تھے، سب کچھ بھلا چکے تھے۔ وہ اس کے ذریعے صرف اپنی دنیا بنانا چاہتے تھے، اور عربوں کے بارے میں ان کا خیال تھا یہ تو جاہل لوگ ہیں، یہ کسی قابل نہیں، ان کو تو ہم جیسے چاہیں انگلیوں پر نچائیں اور ہم ان کے خلاف جتنی چاہیں سازشیں کریں، اور جو چاہیں ان سے کرائیں اور منوائیں، اور بیچارے عرب بھی دل ہی دل میں اس احساس کے بوجھ تلے دبے رہتے تھے کہ واقعی ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، یہ اہل الذکر ہیں۔ اہل الذکر کا لفظ بالکل اسی مقام پر قرآن نے استعمال کیا ہے جس مقام پر ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں یہ اہل علم ہیں۔ تو یہ اہل علم ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن پھر کیسے پہیہ گھوما، جو اپنے کو بڑا علم والا سمجھتے تھے وہ المغضوب علیہم بنے، اور جن کو انسانوں نے نگاہوں سے گرا دیا تھا وہ وقت کے امام بنے، وہ صحابہ کرام بنے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ دو بڑی مسلمان قومیں اس دنیا میں گزری جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی ناقدری ہوگی، اور جب ناقدری ہوگی تو سزا ملے گی۔ اللہ نے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں، اس کو سنت اللہ کہتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اللہ کے وہ قوانین بدلہ نہیں کرتے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو جیسے پہلے سزائیں ملی تھیں ویسی سزائیں ملی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات کے ذریعے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ جو یہود و نصارہ کے واقعات اس قدر تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، یہ محض گزرے ہوئے واقعات نہیں ہیں، یہ تمہارے ساتھ پیش آنے والے حالات ہیں۔ تم کو
ماضی کے آئینے میں تمہارا مستقبل دکھایا جا رہا ہے، تم کو تمہارے نمونے دکھائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے 100% یقین ہے کہ میری امت بھی وہ سب کچھ کرے گی جو پہلے والوں نے کیا تھا، اور پھر اس کو بھی وہ ساری سزائیں ملیں گی جو پہلے والوں کو ملی تھی۔ فرق ایک ہوگا، پہلی امتیں ساری کی ساری بگڑ گئی تھی، میری امت ساری نہیں بگڑے گی۔ پہلی امتوں میں کوئی نہیں بچتا تھا بگاڑ سے، میری امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ سچے دین پر قائم رہے گا اور اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی۔ کبھی وہ طبقہ چھوٹا ہو جائے گا، کبھی بڑا ہو جائے گا، کبھی اس کے افراد کم ہو جائیں گے، کبھی زیادہ ہو جائیں گے، لیکن بالکل ختم ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا، اور ساری امت کے تمام افراد اس میں شامل ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہوگا۔ دو بڑی غلطیاں ہیں جو پچھلی مسلمان قوموں سے ہوئی تھی، اور گویا وہ ان کے ام الامراض تھے، تمام بیماریوں کی جڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بڑی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی اور اس کے نتیجے بتلائے۔ یہودیوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے شریعت کو صرف قانونی ڈھانچہ بنا لیا، بس قوانین کا مجموعہ، اس کے ساتھ اللہ کی محبت، انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت اور عقیدت بالکل باقی نہیں رہ گئی تھی، اور وہ اس قانون کے ڈھانچے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جیسے ملکی قوانین کو ہمارے وکلاء اور لائر حضرات کس طرح اپنے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر پیچھے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو ایسے ایسے دلائل دیتے ہیں وکلاء کہ جج صاحبان بھی چکرا جاتے ہیں، اگر بکے نہ ہوں تب بھی، بک گئے ہوں تو پھر بات ہی الگ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جج صاحبان بکتے ہیں، وہ تو وہ خود جانتے ہیں کہ بکتے ہیں یا نہیں بکتے ہیں، لیکن اگر وہ مخلص بھی ہوں تب بھی وہ چکرا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان وکلاء نے قانون کو پڑھا ہوتا ہے، وہ ذہین ہوتے ہیں، وہ ایک ہی شق کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی اسی شق کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی حال ہو گیا تھا یہودیوں کا، اور جب ان کی اس غلطی پر ان کی گرفت کرتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کہ یہ تمہاری خود غرضی ہے، یہ تمہاری دنیا پرستی ہے، تم شریعت کے نام پر دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو، تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر دیتے۔
کے پاس دین علم تھا، کتابیں تھیں، دوسری طرف گستاخی اور بے ادبی کی انتہا تھی۔ قرآن پاک نے ان کے بارے میں کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو نبیوں کا قتل کبھی برحق تھوڑی ہوتا ہے، نبیوں کا قتل تو ناحق ہی ہوتا ہے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ ایک کافر، ایک مشرک، ایک اللہ کا منکر اگر پیغمبر پر حملہ کرتا ہے تو وہ پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر حملہ کرتا ہے، تو وہ اپنی دانش سے میں سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان پیغمبر پر حملہ کرے گا تو وہ اپنے دل میں بھی نہیں سمجھے گا نا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھے گا ان کی بات کی وجہ سے میرا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے میں ان کا گلا دبا رہا ہوں، اس لیے میں ان کی آواز دبا رہا ہوں۔ تو وہ خود بھی دل سے سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہ گواہی دی کہ وہ جب انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرتے تھے تو وہ خود بھی دل سے سمجھتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ پیغمبر کو قتل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر ان کی غلطیوں سے ان کو روکتے تھے اور وہ اپنی غلطیاں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہم نظر ڈالیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ غلطیاں ہیں یا نہیں؟ کون نہیں جانتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گانا بجانا مٹانے کے لیے تشریف لائے، اور جو حضور کے نام پر ڈی جے بجاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، لیکن کوئی ان کو روک کے دیکھ کر ان کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ اس کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ وہ ساری بیماریاں جو وہاں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ میری امت میں، ان کے دل انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہو چکے تھے، آخرت کا ڈر دلوں سے نکل گیا تھا، قانونی ڈھانچہ تھا ان کے پاس، وہ اس کا اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں بھی رہیں گے دنیا میں ان پر ذلت مسلط رہے۔ یہ جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ طبقہ آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کو اقتدار ملا، طاقت ملی، دولت ملی، لیکن ان کی یہ ذلت ختم نہیں ہوئی۔ جیسے پورے محلے کا کچرا نکال کر کہیں ڈالا جاتا ہے، کوئی جگہ تو ہوتی ہے جہاں ڈالا جائے، دنیا کی قوموں نے اپنے اپنے ملکوں سے وہ کچرا نکال کر فلسطین میں ڈالا تھا، اس مصیبت کو نکالو بھگاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بات ذرا دوسرے لوگ پر چلی گئی،
لیکن موجودہ حالات کے اعتبار سے کام کی ہے، اس لیے میں اس بات کو کسی قدر مکمل کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت کے بارے میں فرمایا تھا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ۔ ان کے ذلت سے بچنے کے صرف دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں۔ آپ سوچیں، رسی کا لفظ استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنی رسی کہا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ لوگوں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، آپس میں جھگڑے مت کرو، اختلافات مت کرو۔ تو یا تو یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اللہ کے سچے دین کو قبول کر لیں، وحبل من الناس، یا انسانوں کی رسی کے ذریعے یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے دوسرا راستہ چنا اور انسانوں کی رسی پکڑ کر ذلت سے بچے، وباءوا بغضب من اللہ، تو یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں۔ یہ جو آج کا اسرائیل ہے، جس کی سرحدیں بہت چھوٹی ہیں لیکن اس کی رسیاں بہت لمبی ہیں، اس کی رسیاں پھیلی ہوئی ہیں پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں، پورے آسٹریلیا میں، اور ہر طرف سے ان کو سہارا ملا ہوا تھا پوری دنیا سے، جس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، میں ایک بات اور عرض کر دوں، کشتی جب دریا میں روکی جاتی ہے تو لمبی لمبی رسیاں ہوتی ہیں جو پانی کے اندر ہوتی ہیں، باہر سے نظر نہیں آتی، اور وہ اندر وہ ایک آلہ ہوتا ہے لوہے کا، عربی میں اس کو مرصاد کہتے ہیں، اس وقت اردو میں کیا کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں، لنگر، وہ لنگر ڈالا جاتا ہے، اگر وہ اندر سے رسی کاٹ دی جائے تو کشتی چل پڑے گی، بے سہارا ہو جائے، پانی کی وجہ سے وہ رسیاں باہر سے نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ان کی رسیاں بھی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اب آہستہ آہستہ وہ رسیاں کٹ رہی ہیں۔ جیسے جیسے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی معنویت اس عاجز پر مسلسل کھل رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا، دجال ایک یہودی لیڈر ہوگا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو دجال کے بارے میں فرمایا، یذوب کما یذوب الملح فی الماء، وہ اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ اگر پانی کے اندر نمک کا ایک بڑا سا ڈلا ڈال دیا جائے تو وہ چاروں طرف سے آہستہ آہستہ گھلتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے دنیا میں کہ اسرائیل اسی طرح گھل رہا ہے۔ وہ بڑے بڑے ممالک جن سے اس کو سہارا ملا ہوا تھا، اب وہ اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ سہارا ختم ہو رہا ہے، گویا رسیاں کٹ رہی ہیں چاروں طرف سے۔ یہ ہے حبل من الناس، اور اللہ کی طرف سے سزا کا وقت قریب آ گیا ہے، وباءوا بغضب من اللہ۔ یہ ایک نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے مجھے اور آپ کو
اور یہ بتلایا اس غلطی کے نتیجے میں اگر دل اللہ کی اور اللہ کے پیغمبروں کی اور اللہ کے نیک و مقبول بندوں کی محبت سے خالی ہو جاتے ہیں، اور اگر دل آخرت کے ڈر سے خالی ہو جاتے ہیں، تو وہ مرض پیدا ہوتا ہے جو یہودیوں میں پیدا ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر مسلسل اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا غضب آتا ہے۔ ان کو اللہ نے المغضوب علیہم بنا دیا تھا، اللہ نہ کرے کہ ہم بنے۔ دوسری بہت بڑی غلطی نصارہ سے ہوئی تھی، وہ بھی اپنے وقت کے مسلمان تھے، ان کو دھوکہ دیا گیا تھا، اور یہ دھوکہ ان کو یہودیوں نے ہی دیا تھا۔ اور عجیب بات ہے، نصارہ جن کو قرآن نے الضالین کہا، بھٹکے ہوئے لوگ، جیسے اندھیری رات میں کوئی کسی کو راستے سے بھٹکا دے، ان کو یہ دھوکہ یہودیوں نے دیا تھا۔ اور یہ اشارہ ہے اس امت کے لیے کہ اس امت میں بھی جتنے فتنے برپا ہوں گے ان سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں منافقین کا جو بڑا فتنہ تھا اس کے پیچھے بھی یہودیوں کا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، پھر صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کی حرکتیں، اور پھر اسلام کو مکمل مٹا دینے اور ختم کر دینے کی کوششیں، ان کے پیچھے بھی یہودیوں اور مجوسیوں کا ہاتھ تھا۔ اور آج بھی جتنے فتنے ہیں، ابھی اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ داعش، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بس ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں، باقی دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں، سب کے پیچھے یہودیوں کا۔ بڑے بڑے لوگوں کو خریدا یہودیوں نے، اپنے لوگوں کو مختلف مقامات تک پہنچایا اور بیٹھایا۔ قرآن پاک نے اشارہ کر دیا الضالین کہہ کر نصارہ کو، کہ جس طرح ان کو یہودیوں نے گمراہ کیا تھا، اس امت سے کہا گیا آنکھیں کھلی رکھنا، ہوشیار رہنا، جاگتے رہنا، غفلت کی نیند نہ سو جانا۔ یہ یہودی تمہارے ساتھ بھی یہی ساری حرکتیں کریں، اور کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ ہمارے کتنے حکمراں ہیں جن کے گھروں میں یہودی عورتیں ہیں، جن کو اپنے گودوں میں پالنے والی یہودی عورتیں ہیں، جو ان کی ذہن سازی کرتی ہیں، جو ان سے جو چاہتی ہیں وہ کراتی ہیں، اور ہم مطمئن رہتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے حکمراں ہیں۔ اللہ، امت ان دو خطروں کے درمیان ہے، ایک وہ خطرہ جس کا نمونہ یہودی ہے، ایک وہ خطرہ جس کا نمونہ نصارہ ہے۔ یہودیوں کی طرح خدا فراموشی اور اس کے نتیجے میں خود فراموشی، اور نصارہ کی طرح یہودیوں کے جال میں پھنس جانے کا خطرہ، ان کے غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہو جانے کا خطرہ۔ ان دونوں خطروں کے درمیان سے امت گزر رہی ہے، گویا یہ پل صراط ہے جس سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور یہ امتحان کا وقت ہے دنیا میں، اس لیے امت کو اس پل صراط سے گزرنا ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ نمونے اسی لیے ذکر کیے ہیں کہ ہم ہوشیار رہیں، محتاط رہیں،
پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، اور ساتھ میں مکمل ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ اپنے بڑوں پر اعتماد کر کے اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتے تھے. سیدھا سچا راستہ، جنت تک پہنچانے والا راستہ، اللہ کی مرضیات پر چلانے والا راستہ. ذرا سے بھی بھٹک گئے تو باقی جتنے راستے ہیں سب جہنم کی طرف جانے والے. صرف ایک ہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا. ایک بات یاد رکھیے گا، ایک راستے کی لائنیں کئی ہو سکتی ہیں. راستوں کا بدلنا الگ چیز ہے، لائنوں کا بدلنا. جیسے آج بڑے ہائی وے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اسی ہائی وے پر رہنا، اس کو چھوڑ کر کبھی نہ ہٹنا. لیکن اس ہائی وے پر 4 لائنیں ہوتی ہیں، کہیں 6 لائنیں ہوتی ہیں. کسی بھی لائن پر آدمی چلے اسی راستے پر رہے گا. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، ناسمجھوں کے لیے وضاحت بھی بیکار ہے. اس لیے اس عاجز نے ایک اشارہ کر دیا تاکہ فتنے کا کوئی نیا دروازہ نہ کھول دیا جائے. ان راستوں سے بھی فتنوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان بگڑے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کر کے مسلمانوں سے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سمجھائے، بیٹا تم تو بہت اچھے بچے ہو، دیکھو تمہارے اسکول میں فلاں بچہ پڑھتا ہے نا، وہ اچھا نہیں ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، بہت شرارت کرتا ہے. دیکھو پچھلے سال وہ فیل ہوا تھا، اس سال بھی یہی امید ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا، بیٹا تم اس کی طرح مت بننا. تو ماں محبت سے اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے نا. اللہ بہت محبت سے، بہت پیار سے اپنے محبوب کی امت کو سمجھا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح مت بن جانا جو اللہ کو بھول گئے تھے. پتہ ہے پھر ان کو سزا کیا ملی تھی؟ ان کو سزا ملی تھی خود فراموشی کی. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو ان سے ہی بھلوا دیا، وہ اپنے مفادات کو بھول گئے. پھر دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے انہوں نے جنت کے سودے کر لیے، انہوں نے آخرت کے سودے کر لیے. ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو سمجھیں. اس امت میں مصلحین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس میں ایک بہت نمایاں نام ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے مصلح تھے، ان کے نصیحتوں کے مجموعے ہیں، گلستاں، بوستاں، اور بھی کتابیں ہوں گی. انہوں نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ نے ان کو ایک سونے کی انگوٹھی بنوا کر کے پہنائی تھی. اس مسئلے میں نہ الجھ جائیے گا کہ لڑکے کے لیے سونا پہننا جائز ہے یا نہیں، وہ چھوٹے تھے، پتہ نہیں والدہ واقف تھیں یا نہیں واقف تھیں. انہوں نے ایک نمونہ، ایک مثال ذکر کیا. تو ایک مرتبہ وہ محلے میں کھیل رہے تھے، ایک ٹھگ گزرا. ہر زمانے میں ٹھگ ہوتے ہیں، دنیا ٹھگنے والے بھی ہوتے ہیں، دین ٹھگنے والے بھی ہوتے ہیں.
مال لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں، ایمان لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایمان لوٹنے والے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، دین کے ٹھگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں دنیا کے ٹھگوں کے مقابلے۔ اور جو ٹھگ ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، بڑی پرکشش ہوتی ہیں، لیکن نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا بیٹا یہاں آؤ، یہ انگلی میں کیا پہنا ہے؟ کہا انگوٹھی ہے۔ کہاں سے آئی؟ امی نے پہنی۔ اس کو چوسو۔ تو انہوں نے چوسا، کوئی مزہ نہیں۔ تو اس نے اپنی تھیلی سے گڑ کی ڈلی نکالی۔ اب آپ سوچیں ایک انگوٹھی بیچ کر کے کتنا گڑ خریدا جا سکتا ہے؟ کہ بیٹا اس کو چوسو، یا ایسی جیسے آج کل ٹافی، چاکلیٹ، اس زمانے میں باقاعدہ ٹافی اور چاکلیٹ نہیں ہوتی تھی، چوسو۔ کیسی بیٹی یہ لوگ ہیں، اس کے بدلے میں ہاں دے دو۔ اس نے گڑ کی ڈلی دے دی، انگوٹھی دے دی۔ کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اماں نے مجھے جو انگوٹھی پہنائی تھی اس کو تو کوئی مزہ ہی نہیں، یہ انکل نے مجھ کو یہ جو ڈلی تھی کتنی مزیدار ہے، چوستے چوستے گھر پہنچے ہوں گے، لیکن کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ جب انسان خود فراموش ہو جاتا ہے نا، تو ایسے ہی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ فلا تکو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو اللہ کو بھول گئے تھے۔ جنہوں نے اللہ کو فراموش کیا تو اللہ نے ان کو خود فراموشی میں مبتلا کر دیا۔ اولئک ھم الفاسقون، یہ سب نافرمان لوگ تھے، ان کا انجام جہنم ہے۔ اور جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، صرف وہی کامیاب ہے جو جنت والے ہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ جنت والے اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے اعمال کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جہنم کے راستے پر چلنے والے جنت تک نہیں پہنچیں گے۔ جہنم کا راستہ الگ ہے، جنت کا راستہ الگ ہے، اس راستے کی منزل الگ ہے، اس راستے کی منزل الگ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح منزل پر پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔